اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، نہیں، ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے طے ہو جائے، ایک امن سے طے ہو جائے اور امن سے رہیں۔ اس خطے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہادر جوانوں نے ایک ان کا جو خون کا جو قطرہ بہایا تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے ان کو یاد رکھا جائے گا، اور اس کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں ہر طرح کے جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے بدقسمتی سے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سب کو علم ہے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا، سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا، سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد وہی آ کے ان کے جتھے آ گئے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2013-14 کی، تو پوری قوم جانتی ہے۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے پرامن شہریوں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف۔ جس طرح ان کو متون کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے نام لے کے خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف، ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس کرنا ہوگا، اور کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو، پاکستان کی سرحدوں کو ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، شہریوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، حفاظت کی ہے۔ اور 76 سال میں آپ دیکھیں، چاہے جنگیں ہوں، چاہے دہشت گردی ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے طوفان ہوں، زلزلے ہوں، یہی وہ جوان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ فورسز ہیں، یہی وہ پولیس ہے، یہی وہ آرمی ہے، یہی وہ ایئر فورس ہے جنہوں نے اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ لمحہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہوگا اور شعور جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہوگا، اور پوری یکجہتی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی، اور پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مسلمان بھائی اور بہنیں اور ان کے والدین، بچے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور ہزاروں بچے اس میں شامل ہیں۔ یعنی اتنا ایک دل خراش، اتنا ہیبت ناک، اتنا بدترین ظلم شاید عصر حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ان کو دل کو ہلا دینے والے۔ اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا ہے اور ڈھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ سیکورٹی کونسل نے اس حوالے سے قراردادیں پاس کی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے، پھر جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین یہ ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کارنیش ہے، بروٹیلٹیز کی کوئی انتہا نہیں، مگر مجال ہے کہ اس اسرائیلی حکومت کے اوپر کوئی اس کا اثر ہوا ہو۔ جب بھی کوئی نئی قرارداد پیش ہوتی ہے اور اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ظلم اسرائیلی فوجیں نہتے مسلمانوں کے اوپر وہ ڈھا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آستانہ میں ایس سی او کانفرنس میں نے اس معاملے کو بہت بھرپور طریقے سے اٹھایا تھا، اور وہاں پر دوسرے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان موجود تھے، انہوں نے بھی اس کا وہاں پر ذکر کیا تھا۔ اور
جن عالمی اداروں نے یہ ذمہ داری لی کہ انہوں نے قراردادیں پاس کیں، ہیگ میں جو کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پاکستان بھی اس میں کنٹریبیوٹ پاکستان نے بھی کیا ہے. اس میں ہم نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پر پڑھی. بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے ہیں. جرمنی میں حملہ ہوا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات لندن میں ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہے. اس کا فورن منسٹر صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا فوراً نوٹس لیا ہے. میری ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنے سفارت خانوں کو، ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایکشن لیا ہے فارن آفس نے، فارن منسٹر صاحب نے، اور متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور ان سے بڑی واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمارے سفارتکاروں کو ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. اس کے علاوہ ہماری جو ایز آف بزنس ہے اس کے حوالے سے پوری کوشش ہو رہی ہے. متعلقہ جو وزیر ہیں، ان کے جو عملہ ہے، سیکرٹریز، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اس میں انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے ایز آف بزنس کو. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ کی آج سے چند دن پہلے، اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا، جس کے لیے وزارت داخلہ نے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے، ان کے سیکرٹری آغا صاحب نے، اور فارن منسٹر صاحب نے، اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے سیکرٹری، فارن سیکرٹری، ان کے عملے نے، اور اپنا کامرس منسٹر اور تمام متعلقہ جو کولیگز ہیں، انہوں نے بہت مشاورت کے ساتھ ایک بہت شاندار فیصلہ ہوا ہے، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں فرداً اور اجتماعاً. ایک ویزا رجیم میں ایک بڑی ایک بہت میجر ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں، اور آغاز کے طور پر جو ممالک پہلے جن سے ویزا فیس نہیں لی جاتی تھی، اب اس کی تعداد 126 ہو گئی ہے. یعنی 126 ممالک سے آنے والے جو وہاں سے پاکستان میں جو ٹورسٹ ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا ٹریولرز ہیں، ان سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی. اس کے اوپر ہماری بڑی گفتگو ہوئی تھی. اس میں کچھ آمدن کا بھی ذکر ہوا، تو یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان کی آمدن زیادہ ہوگی سرمایہ کاری سے یا چند $1 ملین ویزا کی فیس سے ہماری آمدن جو ہے اس سے کمپیئر کیا جائے گا. تو سب کا یونینمس ویو تھا کہ ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، سرمایہ لے کے آنا ہے، فارن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ایز آف بزنس کے حوالے سے یہ کوانٹم جمپ ہمیں لینا چاہیے.